کے الوداعی دن ہیں اس سیاسی اور معاشی ٹیم کے ایک نظر ڈالتے ہیں گزرے چند سالوں میں ان کی کارکردگی پہ ایک بریک کے بعد۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ملک کے ممتاز ماہر معاشیات میرے ساتھ موجود ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں گزرے 8 سالوں کے اندر ہماری معیشت کہاں تک پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب یہ موبائل سے سن کے ٹی وی پہ کوئی جی ڈی پی کوئی گروتھ اتنی ہو گئی ہے، خسارہ کم ہو گیا، یہ صبح سے اعداد و شمار اور پھر بجٹ پیش ہوا اس کے بعد سے لے کے اب ایک عام آدمی آپ کی طرح یا جو باقی ہمارے اکابرین ٹی وی پہ آ رہے ہیں مختلف چینلز پہ مختلف مباحثوں میں، ان کی طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں بھی نہیں ہوں ماہر معاشیات، مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو بجٹ ہے جو اس سال کا نہیں بلکہ اس پورے موجودہ سیاسی سیٹ اپ کا 99 کے بعد سے آئے ہوئے سیاسی سیٹ اپ کا، فوجی سیٹ اپ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آخری بجٹ ہے یا نہیں، لیکن سیاسی سیٹ اپ کا یہ آخری بجٹ ضرور ہے۔ شوکت عزیز صاحب جو ان کی جو ساری پالیسیز تھیں، یہ بیان کیجئے گا کہ کیسے دیکھیں گے آپ ان گزرے سالوں کو اور پھر آج کے اس بجٹ کو؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے اس وقت اگر آپ پوزیشن دیکھیں کہ تاریخوں کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جب عوامی آرا آ رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل متضاد ہیں، اور صحیح معنوں میں جو حقائق ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو پکچر پروجیکٹ کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اب یہ 8واں بجٹ ہے جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد سے، تو بنیادی چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو آپ نے 7 بجٹ دیے وہ 7 بجٹ اس اکنامک پالیسی کے تحت بنائے گئے تھے جو 15 دسمبر 99 کو اناؤنس کی گئی تھی پاکستان میں، اور وہ پالیسیاں جو بنائی گئی تھیں وہ اس وقت بنائی گئی تھیں جب جنرل مشرف نئے اقتدار میں آئے تھے، اور ان کو 2 قسم کی مشکلات کا سامنا اس وقت تھا۔ 12 اکتوبر کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ایک عام خیال یہ تھا کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، انہوں نے ملٹری ٹیک اوور کو کوئی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت رہے، تو وہ زیادہ خوش نہیں تھے اس ٹیک اوور سے۔ دوسرا ایک عام خیال یہ تھا کہ جو پاکستان کی عام پبلک ہے وہ بہت زیادہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جمہوریت کی جو پٹری ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اتار دیا گیا۔ تو اس بات کے شواہد نظر آتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ سوچا کہ اگر ہم اکنامک مینیجرز وہ لائیں جو کہ جس کی جو ہے وہ خوشنودی کی حاصل ہو ان کو عالمی مالیاتی اداروں کی، مثال کے طور پر ڈاکٹر عشرت حسین آئے گورنر اسٹیٹ بینک، تو جس وقت ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے آئے تھے شوکت عزیز صاحب بحیثیت فائنانس منسٹر آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ آئے تھے سٹی بینک سے آئے تھے اور نیو یارک میں پوسٹنگ تھی جی، تو ایک مارکیٹنگ مین بہت اچھے سمجھے جاتے تھے، کامیاب سیلس مین، تو انہوں نے انٹرویو کیا تھا اپنے جنرلز کے ساتھ، اور انہوں نے ان سب کو مل کے کہا کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے کہ پاکستان کے ملٹری گورنمنٹ کے دور میں یہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ پھر ان کے مشورے سے عالمی بینک کے جو حاضر سروس میں تھے ڈاکٹر عشرت حسین، ان کو اسٹیٹ بینک کا گورنر اپوائنٹ کیا گیا۔ تو یہ اصل میں کور ٹیم بنی جو پاکستان کی معاشی پالیسیاں جنہوں نے بنانی تھیں، اور اس میں شوکت عزیز صاحب کی مین تھے، اس لیے کہ جنرل مشرف بھی اکنامک پالیسیز میں ان پر انحصار کرتے تھے، اور عشرت حسین صاحب کو چونکہ عالمی بینک سے لائے تھے تو خیال یہ تھا کہ اگر وہ اس کا پارٹ بن جائیں تو پھر عالمی بینک سے قرضے لینے میں اور آئی ایم ایف سے قرضے لینے میں آسانی ہوگی، جو کہ صحیح ثابت ہوا، اور فوراً ہی جو ہے ایک پازیٹیو ریسپانس پاکستان کو ملا عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے۔ اب اس ٹیم جو آئی تو کیا ان کے سامنے چیزیں تھیں، کون سے ایشوز تھے، کیا انہوں نے کرنا تھا جس کے نتیجے میں آج ہر طرف تعریفیں سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہوا یہ تھا جو میں سمجھا تھا اس وقت، میں اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا تھا، ان کا اس بات کے شواہد ہیں کہ انٹرنل ڈسکشن یہ ہوا تھا کہ دیکھیے اس وقت اکنامک سینکشنز لگی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہم نے بلاسٹ کیا تھا مئی 1998 میں، تو باہر سے پیسہ بالکل نہیں آ رہا تھا، تو اس کا تو حل انہوں نے یہ نکال لیا کہ انہوں نے عالمی بینک کی شرائط مان کر، اور بقول مشرف صاحب کے انہوں نے وہ شرائط مانی جو کہ وہ ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے مان لی، جس سے پاکستان کو پیسہ تو مل گیا لیکن ڈیفیکلٹیز آئیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خیال یہ تھا ٹیم کا کہ عوام کو ان کی تائید حاصل نہیں ہے، ملٹری گورنمنٹ کو اور اس اکنامک ٹیم کو، تو اس بات کے شواہد نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سرداری نظام ہے، ملک نظام ہے، وڈیرہ شاہی کلچر ہے، تو اگر بینکوں کے نادہندگان جو لوگ ٹیکس چوری کرنے والے ہیں، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے سرمایہ کار،
بڑے بڑے اسٹاک بروکرز، یہ طاقتور طبقے جو کہ مراعات لیتے رہے ماضی میں بھی اور اپنا حصہ ٹیکسوں میں نہیں ڈالتے رہے، بینکوں سے قرضے معاف کراتے رہے، ٹیکس چوری کرتے رہے، تو ان گروپ کو جو ان کے نمائندے اسمبلی میں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، تو اگر ان کی خوشنودی حاصل کر لی جائے تو پھر عوام کی پسند یا ناپسندگی کی زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی. یہ بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ان کا ایک کانشیس فیصلہ تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنی معاشی پالیسیاں بنائیں اس میں ان لوگوں کو اتنی مراعات بعض جگہ دی گئیں جس کی پاکستان کی اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے 52 سال کی، اس میں کوئی مثال نہیں ملتی. کیا مراعات؟ کیا آپ یہ تو اس کو ایک ایلیگیشن سمجھا جائے یا آپ کیسے اس کو؟ نہیں، ایلیگیشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو خود ایڈمٹ کرتے رہے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ پچھلے سال ایک ٹیکسٹائل پیکج دیا گیا تھا $40 بلین کا، 40 بلین روپیز کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو، جی، اور ان کو جو برآمدات کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں اس کی شرح کم کر دی گئی تھی. تو گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا ہے اور یہ ایک بیساکھی ہے جو کہ ہمیں نہیں دینی چاہیے. اور جس وقت یہ کنسیشن دیے گئے انٹرسٹ ریٹ کے، اس سے چند ہفتے پہلے انہوں نے 4 مرتبہ یہ کہا تھا کہ یہ ریٹ کم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور ہمیں تو ریٹ بڑھانے ہیں. میں آپ کو ایک اور کنسیشن بتاؤں کہ اس میں جنرل مشرف صاحب جب آئے تھے تو ان کا ایک ایجنڈا تھا 17 اکتوبر کا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ماضی میں قرضے ہم نے بینکوں سے معاف کرائے ہیں وہ بینکوں کو لوٹا گیا ہے بے دردی کے ساتھ، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو لوٹا گیا ہے اور ہم ان کو ہر قیمت پر وصول کریں گے، اور جنہوں نے دولت لوٹی ہے ان کو دنیا کے ہر کونے سے ہم پکڑ کر لائیں گے، جو ان کا وہ تھا. لیکن انہوں نے جو مراعات کا سلسلہ دینا شروع کیا تو ڈاکٹر عشرت جو تھے، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ پوری قوم اسٹنڈ رہ گئی. انہوں نے یہ کہا کہ جو بینکوں کے پھنسے ہوئے قرضے ہیں یہ جو ہیں یہ حالات کے نتیجے میں خراب ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے خراب کیے ہیں وہ مٹھی بھر ہیں. اب جو اس سے پہلے کا 10 سال کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک کا تھا، منسٹری کا تھا، پاکستان کے اومبڈسمین کا تھا، مختلف حکومتوں کا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ عادی دہنگان ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ قرضے واپس نہیں کیے. اور مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان پر جو ہے وہ قانون کا یہ ساری چیزیں موجود تھی. انہوں نے جو ہے اپنے تمام اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے خلاف یہ کہا کہ یہ مٹھی بھر ہیں اور باقی کو کہا کہ آپ قرضے معاف کرنا شروع کر دیں. تو بینکوں کے جو قرضے معاف ہوئے اس میں ممتاز سیاستدان، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، بڑے بڑے صنعت کار. یہ 2002 سے شروع ہوا سلسلہ؟ یہ سلسلہ صحیح معنوں میں 2002 سے ایکسلریٹ ہوا جی، اور اس کے بعد 2005 میں ہائیسٹ پیک پر چلا گیا. کتنے قرضے معاف ہوئے؟ یعنی سیاسی ادوار میں بھی معاف ہوئے؟ جی بالکل صحیح. اور اب بھی معاف ہوئے؟ جی بالکل. کیا آپ کے پاس کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب فرق صرف یہ ہے کہ آپ 1985 سے 1999 85 سے 99 یہ تقریباً 15 جو ہے سال بنتے ہیں جی. تو ان 15 برسوں میں 30 ارب روپے کے قرضے معاف ہوئے تھے. پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرضے معاف کراتا ہے، وہ دوسری بینکوں سے بھی قرضے لیتا رہتا ہے اس کے بعد بھی، اور اس بینک سے بھی قرضے لے لیتا ہے جس سے اس نے معاف کرائے تھے، اور ایک آدمی 5 بینکوں سے بھی معاف کراتا رہا ہے. 2000 سے لے کے 2006 تک کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ہمارے پاس، اس میں 100 ارب روپے کے قرضے معاف ہوئے. 100 ارب روپے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اگر 5 سال میں تو 20 ارب روپے سال ہو گئے. تو پہلے 2 ارب روپے سال ہوئے تھے، اب 20 ارب روپے سال کے قرضے معاف ہو گئے. یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری. یہ وہ قرضے تھے جو دیے گئے اس دور میں یا وہ قرضے تھے جو پچھلے قرضے تھے اور معاف ہوئے؟ پچھلے قرضے ضرور تھے، لیکن یہ قرضے جن لوگوں کے معاف کیے گئے تھے پاکستان میں کے ریکارڈ کے مطابق یہ لوگ ارب پتی ہیں پاکستان کے اندر. یعنی یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے وہ جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے معاف کیے گئے ہیں جو کہ ممتاز ترین سیاستدان ہیں، ممتاز ترین صنعت کار ہیں، ممتاز ترین اثاثے رکھنے والے لوگ ہیں، حکومت میں شامل ہیں اس وقت. تو ان لوگوں اور اسٹیٹ بینک کے ایک ڈائریکٹر نے جو کہ پالیسیاں بنانا ہے اس نے بھی اپنا قرضہ معاف کرا لیا، جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب بینکوں نے قرضہ دیا اور معاف کر دیا.